لیکن میں بس تھوڑا سا چونکہ حضور کی معراج کی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی رات ہے کہ اس رات میں گناہگار امت کی بخشش کی باتیں ہوئی ہیں. اس رات میں ہمارے حضور وہاں گئے ہیں جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا. پہلے یہ سمجھنا ہے معراج کیوں کرائی گئی، بہت توجہ کے ساتھ پہلے یہ سمجھنا ہے حضور کو معراج کیوں کرائی گئی. جانتے ہیں ایک سال حضور کی زندگی میں ایسا آیا جس سال کے اندر حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا. یہ پہلا جھٹکا حضور کو تھا. دوسرا وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا. ایک ہی سال میں حضور کو دو بڑے بڑے غم لگے، دو بڑے بڑے غم، جس کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا. غم کا سال، دو جھٹکے لگے بڑے بڑے. آپ جانتے ہیں اگر ہم میں کوئی اداس ہوتا ہے، میں اگر اداس ہوں، اکبر علی بھائی کہنے لگیں چلو نا مولانا آپ کو لکھنؤ گھما کے لاتا ہوں، دل بہل جائے گا. ہاں کوئی کہنے لگے، حضرت فرمانے لگے چلو بنارس گھما کے لائیں، اچھی جگہ ہے، کیونکہ آپ اداس ہیں، دل بہل جائے گا. میں اگر اداس ہوں، میرا چاہنے والا کہتا چل تجھے فلاں شہر لے چلیں، اوٹی لے چلیں، فلاں جگہ لے چلیں، لندن چل، دل بہلے گا. ہم اداس ہوں تو ہمارا یار لندن لے کے جاتا ہے. حضور اداس ہوئے، رب نے فرمایا جبریل جا محبوب سے کہہ دے سیر کے لیے تجھے رب نے بلایا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سیر کے لیے رب نے بلایا ہے. بہت غور سے سننا. دل اداس ہوا مصطفیٰ کا تو رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا محبوب کو لے کے آ. حضرت جبریل کے کانوں میں آواز آئی محبوب کو لے کے آنے لگے. ٹھہر جبریل، اکیلا نہ جا، چاروں بڑے بڑے فرشتے جاؤ اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے ہونے چاہیے. کتنے؟ زور سے کتنے؟ 70,000 فرشتے ہر فرشتے کے ساتھ ہونے چاہیے. 4 فرشتوں کے ساتھ 2,80,000 فرشتے ہوئے. کتنے؟ 2,80,000. 2,80,000 فرشتے. جبریل چلے. رات 27ویں، چاند ہے آج کی رات؟ چاند ہے نہیں ہے نا؟ 27 میں چاند چھپ جاتا ہے. چاند چھپ گیا. جبریل چلے، جنت میں آئے، قندیل لی، براق لیا. رب نے فرمایا جبریل قندیل کدھر؟ کہتے ہیں اللہ 27ویں شب ہے، اندھیرا ہے، تیرے محبوب کو دولہا بنا کے لانا ہے، اندھیرے میں کیسے بنایا جائے گا؟ رب نے فرمایا جبریل قندیل رکھ دے، میرے محبوب کو ضرورت نہیں ہے. کہا اجالا کیسے ہوگا؟ فرمایا جا، ہم نے محبوب کے چہرے پہ 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈالے گئے، ایک پردہ پلٹ دینا روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. بے شک، سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. اب جبریل آئے. حضور کہاں ہے؟ حدیث میں ہے انما انا نائم فی الحتیم، میں حتیم میں سویا ہوا تھا. یہ وہ محبوب ہے جب دنیا سوتی ہے تو جاگتا ہے، لیکن آج دنیا جاگ رہی ہے، یہ سو رہا ہے. آخر کیوں؟ آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا. فاتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے. کہاں؟ فرماتے میں ایک روایت میں تھا ام ہانی کے گھر میں تھا جو آج حتیم کا حصہ ہے. ام ہانی کے گھر میں جبریل آئے، دروازے کے اندر داخل ہوئے. محبوب آج ٹھاٹ سے سو رہے. وہ جو راتوں کو روتا تھا آج سو رہا ہے، وہ جو راتوں کو جاگتا تھا آج سو رہا ہے. جبریل آ کے کھڑے ہو گئے. یا رب بھیجا ہے تو نے، تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے اٹھانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل دیکھ تو سکی، ادب سے اٹھانا، ادب سے اٹھانا. کیسے اٹھاؤ گے؟ جبریل کے دل میں خیال آیا کیوں نہ جب میں پہلے آتا رہا تو کبھی بتانے کے لیے اپنے پروں سے آواز کرتا تھا، آواز آئی نہ، آج پروں سے آواز نہ کرنا. کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو مس کیا، کہا نہیں، آج ہاتھ
ہاتھ مت لگا دینا، محبوب سو رہا ہے، کیسے جگانا ہے، ذرا تلوے میں جھانک کے دیکھ، آج محبوب کے تلوے کو تیرے لیے آئینہ بنایا گیا ہے۔ جب جبریل نے جھانکا، خدا کی قسم کیا دیکھتے ہیں، جبریل تو نور ہے، محبوب نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر، جبریل حیرت میں ہے، یا رب اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، آواز آتی ہے، جبریل قبل قدمے ہے، محبوب کے تلوے چوم لے، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب بیدار ہو جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جانور کہتا میرے برابر ہے، جبریل تلوے چومے، حضور نے فرمایا مان کون؟ جی میں۔ کیوں آئے ہو؟ رب نے بلایا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور میں لینے آیا ہوں۔ اچھا اور بھی کوئی؟ جی چاروں بڑے فرشتے آئے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ اگر تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت چاہیے، ہاں سینہ چاک کیا گیا، دل دھویا گیا، بڑی لمبی بات ہوگی، بس میں بتانے لگا ہوں۔ 70,000 فرشتے ہیں، حضور 2,80,000 فرشتے ساتھ میں۔ محبوب تیاری کریں چلنے کی۔ جب اتنا سنا نا، حضور نے سجدے میں سر رکھا، پہلے پوچھا جبریل کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہا 70,000 فرشتے لینے کے لیے براق کی سواری ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ حضور وہاں تک جانا ہے جہاں کسی کا خیال نہیں گیا ہے۔ اتنا سنا حضور سجدے میں آگے رکھ رو کے کہنے لگے یا رب مجھے بلایا ہے تو نے، میں براق سے آ رہا ہوں، جبریل لینے آیا، میری محبوب پلسرات سے میری امت گزرے گی یا رب، اس کا کیا انتظام ہے؟ یا اللہ میری امت، آواز آئی چل 70,000 بخش دیے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو 70,000 بخشے گئے، جانتے ہو حضور نے 700 مرتبہ کہا یا اللہ میری امت، اللہ نے ہر بار میں 70,000 بخشے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک ایسا فیصلہ کر جس سے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ آواز آتی ہے یا محمد ارفع راسک، پیارے سر اٹھا لے، چل فیصلہ کر دیتے ہیں، بات ہی ختم کر دیتے ہیں، قیامت کے دن تیری کرسی اپنی کرسی کے پاس ڈالیں گے، پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ حضور اٹھے، جب اٹھے نا حضور، جبریل نے دولہا بنایا۔ بتا تو صحیح، جس کا حسن اتنا ہو دنیا میں آئے تو پورا وہ پچھم روشن ہو جائے، جب اسے دولہا بنایا گیا ہوگا تو پھر کتنا حسین لگتا ہوگا، کیا بات، پھر کتنا حسین لگتا ہوگا۔ دولہا بنے اور بننے کے بعد سجے، جبریل نے کہا چلیں یا رسول اللہ۔ ام ہانی کے مکان پہ حضور نے کھڑے ہو کے نا اپنے گھر کی طرف دیکھا، بہت غور سے میری بات سنیں، اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ جب اپنے گھر کی طرف دیکھا حضور رو دیے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، امت کی بخشش کا پروانہ بھی مل گیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے حضور نے کہا تھا جبریل آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ یار جب بیٹے سیرا پہنتے ہیں، ماں نہ ہو بیٹے رو دیا کرتے ہیں، اگر بیٹوں کو خوشیاں میسر ہو، خوشی میں باپ شامل نہ ہو، بیٹے رو دیا کرتے ہیں۔ میں ایک نکاح میں گیا، جب میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا، لڑکے سے میں نے کہا سائن کر، اس نے سائن کیا، رونے لگا یار۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، تیری یار کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، آج تیری زندگی کا خوشی کا دن ہے، 3 مرتبہ بندہ دولہا بنتا ہے۔ یہ 3 موقع ایسے آتے ہیں جب دنیا صرف ایک بندے کو دیکھا کرتی ہے، وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ تو سن پیارے، ایک تو جب دنیا میں بندہ آتا ہے کالا ہو یا گورا سب اسی کو دیکھنے آتے ہیں، دوسرا وہ جب دولہا بنتا ہے تب دنیا سے دولہا کو دیکھتی ہے، تیسرا موقع وہ آتا ہے جب بندہ کفن پہن کے جنازے میں لیٹ جاتا ہے تب دنیا اسی کو دیکھا کرتی ہے۔ میں نے کہا یار بتا تو صحیح، آج دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، تو کیوں رو دیا؟ اس نے کہا مولانا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آج میں نے صحرا پہنا ہے، میری ماں ہوتی تو کیا کہتی، میری ماں ہوتی تو کتنی راضی ہوتی۔ اے جوان ماں کی عزت کیا کر، ماں کی قدر کیا کر، ورنہ کلید تو ہوگی، دعائیں دینے والی ماں کی ہوگی، کلید تو ہوگی، کپڑے بھی ہوں گے سینے سے لگانے والی جب ماں کی ہوگی، ہزاروں مبارکبادیاں لوگ دیں، کوئی فرق نہیں
نہیں پڑتا، لیکن جب ماں دعا دیتی ہے قسم خدا کی اصلی عید اسی وقت ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو عزت کرو ماں کی، عزت کرو نا۔ آج میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو علامہ فرقان صاحب نے اس حوالے سے کی ہے۔ صرف میں ایک بات چاہتا ہوں پیارے، صرف ایک چیز سمجھ لینا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، ہمارا باپ کندھے پہ بٹھا کے میلہ دکھانے لے کے جاتا تھا۔ اس نے ایک دن نہیں کہا میں تھک گیا ہوں، ایک دن نہیں کہا تو چل میں نہیں لے کے چل سکتا۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن ماں باپ کو بیٹھانے کے لیے وقت نہیں۔ بیوی کو سنڈے سنڈے ہم مارکیٹنگ لے کے جاتے ہیں، مہینے میں ایک دن بھی ماں کے لیے نہیں، ایک دن باپ کے لیے نہیں۔ یار مجھے بتا تو صحیح کیا کرو گے اس دولت کا اگر ماں باپ کے کام نہ آئی تو؟ آگ لگے اس دولت کو یار، قسم سے کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو رو گے۔ ایک دن میرے حضور تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، 10,000 کا مجمع تھا۔ حضور نے مجمع کو دیکھا، رو دیے۔ عمر کی چیخ نکلی، آقا آج خوشی کا دن ہے، پہلی بار 10,000 لوگ نماز میں ہیں۔ اور ایسے نہیں ہے، نمازی نہیں ہے صرف، یہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ آپ کہیں تو گردنیں کٹاتے ہیں۔ کیوں روئے؟ فرمانے لگے آج میری ماں یاد آ گئی، میری ماں یاد آئی۔ آقا کیوں؟ کہا آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کے لیے اتنے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتی تو کتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے، یہ نامور لوگ ہیں، قسم خدا کی ان سے پوچھو، جب کوئی علامہ کہتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، خطیب ہند کہا جاتا کہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، علامہ فخامہ کہتے ہیں کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب ماں بیٹے کا نام لے کے آواز دیتی ہے، گڈو پپو کہہ کے آواز دیتی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، وہ پیارے انجینئر ہو یا ڈاکٹر، علامہ ہو یا خطیب، مفسر ہو یا محدث، جب گھر میں آیا کرو تو ساری ڈگریاں باہر رکھ دیا کرو، پگڑیاں باہر رکھ دیا کرو۔ جب ماں باپ کے پاس آیا کرو تو بڑا بن کے نہیں بلکہ بچپن کا گڈو بن کے آیا کرو، پپو بن کے آیا کرو، بچپن کا چھوٹو بن کے آیا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹل کے بستر وہ سکون نہیں دیتے ہیں جو ماں کی گود میں سر رکھنے سے بندے کو خدا سکون دیتا ہے۔ سبحان ہاں، اس لیے ماں باپ کو وقت دیا کرو، وقت دیا کرو۔ حضرت جی یہ سچی بات ہے، آج دنیا علامہ کہتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، لیکن جو ماں نام لے کے آواز دیتی ہے نا تو اس وقت کلیجے کو جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کسی کے القابات سے نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے یہ حق کس کا ہے جو انجینئر کو نام لے کے میں آواز دے؟ یہ حق کس کا ہے جو کسی خطیب کو نام لے کے پکارا جائے؟ صرف ماں ہے۔ اگر تو علامہ ہو جائے دنیا تلوے چاٹے، وہ پھر بھی کہتی ہے اللہ حماد بیٹے پانی بھر کے لا، دنیا لاتی ہے پانی میرے لیے بھر کے، لیکن میں فخر سمجھتا ہوں جب ماں کو گلاس میں پانی دیا جائے مجھے فخر ہوتا ہے، جب بیٹھ کے اس کے پیر دبائے جائے مجھے خوشی ہوتی ہے، جب اس کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس لیے کہ ہم ساری دنیا کے مخدوم ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کے خادم ہوا کرتے ہیں، ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ اور سنو، عزتیں انہوں کو ملتی ہیں جو ماں باپ کی عزتیں کیا کرتے ہیں، یاد رکھنا انہی کو ملتی ہے۔ سفید بالوں والے آپ سلیکٹ کر لو، میرے ممبر پہ چند لوگ بیٹھے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ بابا آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جب کبھی کوئی دل دکھاتا ہے نا عمر کے کسی بھی حصے میں، ماں یاد آتی ہے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی کوئی دل دکھائے گا ماں یاد آئے گی۔ ہاں، کوئی بھی دل دکھائے گا تو ماں یاد آئے گی۔ یہ مت سوچنا کہ ماں جوانی میں ماں تھی، ماں بڑھاپے میں ماں نہیں ہوگی، نہیں، ہر عمر میں ماں ہوتی ہے۔ تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تجھے بتاؤں، میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، حضور کا آخری حج ہے، اس کے بعد حضور کو حج میں نہیں آنا ہے، یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی، چلتے چلتے ایک پہاڑی والی جگہ آئی، آقا کریم نے اپنی سواری کی رسی میرے ہاتھ میں دی، فرمایا عائشہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں
ہوں اٹھ کے نہ آنا. حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے جب حضور گئے تو مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. حضور چوٹی پہ چڑھے اور ڈھال پہ اتر گئے. مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھل ہوئے. کہتی میں تو ٹھہری رکھی. تھوڑی دیر گزری ہے کہ آقا کے درد سے رونے کی آواز مجھے آئی. اللہ اکبر. اس درد سے مصطفیٰ روئے ہیں. میرا جی چاہتا تھا رسی پھینک دوں جا کے حضور کو تسلی دے دوں, لیکن فرمان یاد تھا عائشہ اٹھنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں, کہیں نہیں جانا. کہتی میں بیٹھی رکھی. تھوڑی دیر گزری ہے. مصطفیٰ پلٹ کے آ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں آقا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کریم قریب آئے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی, مصطفیٰ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب سننا پیارے ماں کیا ہوتی ہے. اور نوجوان یہ بات لے کے جانا. آقا کریم قریب آئے, فرماتے ہیں اے عائشہ آج یہ کہ حجۃ الوداع تھا, میرے لاکھوں صحابہ میرے ساتھ تھے, آج میں پلٹ کے جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی, بیٹا کہہ کے آواز دیتی. یہ سوچ کے میں ماں کی قبر پہ گیا. کہ جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہوں بچپن کی یادیں آ گئی. عائشہ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میری ماں نے اپنے بازو پہ میرا سر رکھا ہوا تھا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رو کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے. اے میرے مالک اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا؟ آقا کہتے ہیں آج تک مجھے ماں کے جملے رلا دیا کرتے ہیں. بچپن میں میری ماں کہتی تھی میرے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. عائشہ آج مجھے ماں کی یاد آئی. میں ماں کی قبر پہ گیا, میں نے جا کے گود پھیلا دی. میں نے کہا مالک عزتیں دینے والا بھی تو ہے, زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت دینے والا بھی تو ہے. اے مالک تو نے سب کچھ دے دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی, آمینہ ہوتی, مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی, سینے سے لگا لیتی, تیرے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. کہتے عائشہ جیسے میں نے اتنا کہا میری ماں کی قبر پھٹ جاتی ہے اور قبر سے میری ماں آمینہ آئی, بیٹا محمد کہہ کے مجھے سینے سے لگایا. کہتے عائشہ میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھا کے بھی آیا ہوں, ماں کو سینے سے لگا کے بھی آیا. ہاں یہ ماں ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آئے گی. بیٹا سید الانبیاء بھی ہو ماں رلا دیتی ہے, بیٹا وکیل جج کچھ بھی ہو ماں یاد آئے گی. یاد آئے گی ماں تمہیں, خدا کا واسطہ اس کو نہ بھولنا, مت بھولنا اس کو. ماں ماں ہوتی ہے. حضور معراج میں دولہا بن رہے, کہتے جبریل ماں یاد آ گئی. آج بیٹے کو معراج کا دولہا بنتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی. مصطفیٰ سواری پہ سوار ہوئے. جب سواری پہ سوار ہوئے ذہن میں خیال آیا آج ہم لوگ اگر بیٹا دولہا بنے تو ماں کیا کہتی واہ واہ, باپ کہتا واہ واہ کیا بات ہے. عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ, عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ. خوش ہو کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. حضور کے دل میں خیال آیا کاش میں سوار ہوتا میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی واہ واہ. آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر, تو صرف سبحان اللہ کی بات کر دیتا. ہم پوری آیت اتارتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہاں آج تجھے کوئی کہنے والا نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ, کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا محبوب, کتنا پیارا لگ رہا ہے. حضور سوار ہوئے ہیں. جانتے ہو یہ پروٹوکول کس لیے دیا گیا, یہ استقبال کس لیے؟ فرمایا محبوب قیامت تک بڑے سے بڑا منتری, کوئی ادھیکاری, کوئی بھی دنیا کا پاورفل بندہ جب پروٹوکول کرائے تو ایسا پروٹوکول دے رہا ہوں تیرے پروٹوکول کے آگے سب کی گردنیں جھک جائیں گی. کوئی کہے گا میرے استقبال میں 10,000 کھڑے تھے, کوئی کہے گا 20,000 کھڑے تھے, کوئی کہے گا 30,000 کھڑے تھے. فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ, محمد وہ ہے جس کے استقبال میں 2,80,000 کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضور کو معراج رب لے کر. پھر سواری کیسے ہوئی بات لمبی ہوگی. یہاں سے پہلا اسٹاپ مسجد اقصی, پہلا اسٹاپ, پہلا بریک لیا مسجد اقصی پہ. اسپیڈ کتنی تھی, وہ جو براق تھا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. بجلی کی طرح براق